بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ تو اس جنازے کے ولی ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، ان کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پونچھوں سے جدا کر دیتی ہوں اور سرین کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں اور سرین سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی ٹھہراؤ، اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے، یعنی عزت والا ہے، وہ آخرت میں ذلیل ہے۔ اس میں جو دولت والا ہے، وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہارے طرف متوجہ ہونا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہیں، اور بے وقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہو اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہو۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا۔
اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حال کر دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی میسریوں میں یعنی پلنگوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے تسلی کے لیے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھو کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھو کہ ان کے فقر نے کیا نقصان دیا، ان کی زبان کا حال پوچھو جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھو جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کے نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کرو، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھو۔ کیا ہوا؟ ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہا گیا، اور کیڑوں نے ان کا سب کا حشر کیا بنا دیا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہ! کہاں ہیں ان کے وہ خادم جو ہر وقت حاضر ہوں حاضر ہوں کہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں وہ آرام کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان حشم و خدم نے ان کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اور اس کی قبر میں کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ آہ! اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، گڑ گئے، سڑ گئے، گل گئے، سڑ گئے، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، آنکھیں نکل کر منہ پر گر پڑی، گردن جدا ہو گئی، اور منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں کہ ان کی جواروں نے دوسرا نکاح کر لیا، ان کی جوروں نے یعنی بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا، اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا، اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا،
تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ رہیں گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہیں گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بستر، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائیں گا۔ کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکیں گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگ جائیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائیں گی اور جان نکلنے کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائیں گا۔ افسوس، صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: آدمی ایسی چیزوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزو اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف! ارے بے وقوف! خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں جو پائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ دنیا میں جو پائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔